Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Qari Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqan Al Hakim Academy, Lahore, Pakistan سے میں بات کر رہا ہوں. My dear students, my dear viewers, my dear subscribers and teachers. دوستو آج کی ویڈیو جو ہے بہت ہی زیادہ اہم ویڈیو ہے. میں آپ کو دو سچے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. میرا ایک دوست جس کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور وہ بھی آن لائن قرآن پڑھاتا ہے، اور آن لائن قرآن جو ہے، جو ٹیوشنز ہیں وہ ہوائی رزق ہے. کبھی ٹیوشن آئی کبھی نہ آئی، اس طرح بہت مشکل کام ہے اور بہت پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے. گوگل ایڈ اور فیس بک ایڈ اس طرح چلانی پڑتی ہے تو پھر جا کے کوئی ایک آدھی ٹیوشن ملتی ہے. میرا دوست جو ہے وہ ایک وائٹ کالر ہے، کسی سے نہیں مانگتا اور بہت پریشان. اس نے مجھے ایک واقعہ آج بتایا تو میں نے سوچا اس کی اجازت سے میں آپ سے شیئر کروں بغیر اس کا نام لیے. وہ کافی دنوں سے اللہ کے حضور مسلح بچا کر دعا کر رہا تھا، یا رب کریم، اے اللہ، اے رحیم ذات، اے کریم ذات، اے غفور ذات، اے رب محمد، مولا پنتن پاک کے صدقے، یا اللہ میں وائٹ کالر انسان ہوں، سفید پوش ہوں، میں کسی سے مانگ نہیں سکتا. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی دوست کا دروازہ نوک کروں، کسی اپنے عزیز سے اپنے بچوں کے لیے کچھ راشن مانگ لوں یا کوئی ایسی چیز. تو بہت اپسٹ تھا. کہتے کرنا یہ ہوا کہ میں نے مسلح اٹھایا اور اللہ کے حضور دعا کر کے اٹھا ہی تھا تو ایک اس کے کلاس فیلو، اس کا وہ یو کے میں ہوتا ہے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ یار آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ تو وہ بیچارہ بہت پریشان ہوا سن کر اور رو بھی پڑا، اس کے آنسو بھی نکل آئے کہ یا اللہ تو نے میری دعا قبول کر لی. پھر بھی اس نے یہ نہیں کہا ہاں مجھے کر دو، لیکن وہ بہت اپسٹ تھا، پریشان تھا. تو شاید اس نے یہی سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے آواز آئی ہے کہ اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا. اور اس کے دوست کے دل کے اندر، کہاں انگلینڈ ہے، کہاں مانچسٹر ہے، کہاں یو کے ہے، ٹھیک ہے، اس کے دل کے اندر اللہ پاک نے ڈال دیا اور اس نے اس میرے دوست کو، ٹھیک ہے، ہیلپ کر دی جتنی بھی وہ کر سکتے تھے. تقریباً اس نے مجھے بتائی تھی، لیکن چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 20,000 انہوں نے اس کی ہیلپ کر دی. اور وہ اتنے خوشی سے اس کے آنسو نکلے اور وہ رویا اور اللہ کے حضور جولی اٹھا کر اس نے دعا کی اس دوست کے لیے کہ یا اللہ اس کو کوئی پریشانی نہ آئے، اس کی اولاد کو نیک اور صالح بنانا، اس کی پریشانیاں دور کرنا. جس طرح اس نے اس کی غیبانہ طور پر مدد کی، کسی اور کو نہیں پتا تیری ذات کے علاوہ، تو میرے مالک اس کی بھی پریشانیاں دور کرنا اور اس کو میرے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. تو دوستو یہ واقعہ میں نے کیوں بتایا؟ یقین مانیے کہ آپ کو سگنلز کے اوپر کافی بیگرز ملیں گے پروفیشنل. واللہ اعلیٰ بذات الصدور، اور اللہ بہتر جانتا ہے ہڈیوں کے پیچھے چھپی ہوئی باتوں کو اور نیتوں کو، ارادوں کو. واللہ ان میں سے کتنے سچے لوگ ہیں، کتنے صحیح ہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے واقعی کوئی مستحق لوگ بھی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا جس طرح میرا دوست جو ہے وہ وائٹ کالر ہے، سفید پوش ہے، دکھنے میں وہ بہت اچھا لگتا ہے، فیملی بھی صحیح لگتی ہے، سب کچھ، لیکن لازمی نہیں ہے دوستوں کہ جو غریب ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہوں، یا وہ آگے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو آپ اس کی مدد کریں. یقین مانیے وائٹ کالر سفید پوش کون سے لوگ ہیں میں بتاؤں؟ آپ جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں اور ان کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں، کیونکہ ایسے وائٹ کالر ہیں، ایسے لوگوں کی تلاش کریں. ٹھیک ہے، وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، وہ غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں اور خود بھی مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا کرایہ دار تھا، کرایہ دے نہیں سکا، اور وائٹ کالر تھا اور مانگنے پر کوئی ہیلپ نہیں کر رہا تھا. اس نے اپنے 3 بچوں کو پہلے زہر کھلائی اور پھر خود میاں اور بیوی نے زہر پی لی اور وہ ڈیتھ ہو گئی. یعنی کہ 5 لاشیں اس معاشرے سے، اس محلے سے اٹھیں. یہ میں نے خبر دیکھی سنی، اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو لوگوں مجھے بتاؤ حشر کے روز کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گا.
ہمیں ارد گرد اپنے ماحول کے ارد گرد ہمیں دیکھنا ہوگا کوئی ایسا بندہ وائٹ کالر چھپ کر اس کی اجازت لے کر نہایت ادب کے ساتھ، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میرے دل کہہ رہا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے تو اگر میں چھپ کر تھوڑی سی مدد کر دوں تو کیا آپ قبول فرما لیں گے؟ اس طرح تاکہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ دیکھیں کسی کی دل آزاری ہو جائے آپ کی وجہ سے، اور کچھ لوگ سیلفیاں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، سیلفیاں یوں دیتے ہوئے ایسا مت کیجئے، یا کسی کو فروغ دینے کے لیے کہ ایسے مدد کریں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خدا را ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایسا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک عرب کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، یہ بھی میں نے پڑھا تھا آرٹیکل۔ ایک سفید پوش وائٹ کالر، ٹھیک ہے، خوددار غیرت مند ایک آدمی، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ وہ اپنے دوست کے گھر گیا، دروازہ نوک کیا اور اس نے اپنے دوست کو باہر بلایا اور اس نے کہا کہ یار مجھے بہت سخت ضرورت ہے، مجھے 400 دینار آپ ادھار دے دیں، میں انشاءاللہ جلد آپ کو لوٹا دوں گا۔ اب وہ دوست جو ہے وہ اندر چلا گیا، دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ ہی کھڑا ہو کے پشت موڑ کے رونا شروع ہو گیا، داڑے مار کے، ٹھیک ہے۔ اس کی بیگم نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تم انکار کر دیتے اگر تم پیسے نہیں دے سکتے تھے۔ کہتا نہیں یہ بات نہیں ہے، میں اس شخص کو جانتا ہوں، میرا بچپن کا یار، میرا دوست، میرا کلاس فیلو، میں اس کی خودداری کو جانتا ہوں، وہ کسی سے نہیں مانگتا۔ آج میں یہ جان گیا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے میرے گھر تک کتنی بار وہ ٹوٹا ہوگا، مرا ہوگا، ٹھیک ہے، کس طرح وہ اندر ہی اندر ٹوٹ گیا ہوگا، مر گیا ہوگا اپنے بچوں کے لیے، پتہ نہیں کتنے گھر میں فاقے چل رہے ہیں یا بچے بھوکے ہیں، وہ باوجہ مجبوری وہ میرے گھر تک کیسے چل کے آیا ہوگا، میں اس کو جانتا ہوں، وہ ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہائے اللہ نے مجھے اتنا نوازا تھا، ٹھیک ہے، اور میں اپنے عزیز و اقربا، اپنے بہن بھائی، ارد گرد کے لوگ جو ہیں وائٹ کالر، میں غفلت میں پڑ گیا، اللہ نے مجھے کافی چیزوں سے نوازا ہوا اور میں بھول گیا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا دوست میرے گھر تک پتہ نہیں کیسے پہنچا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس لیے رو رہا ہوں۔ وہ جاتا ہے ہاتھ جوڑ کر اس کو 400 دینار دیتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، آنکھیں اس کی نم تھیں، آنسو تھے اور وہ چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں دوستو اس واقعے کے اندر یہ ایک ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو جو نوازا ہے، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر ضرور کسی کی آپ ہیلپ کریں، سفید پوش لوگوں کو، آپ کا دل گواہی دے گا۔ جو پروفیشنل ہیں وہ تو مانگ لیتے ہیں، جو وائٹ کالر ہیں وہ ڈبل روٹی کے اس طرح پیس کی طرح، اس طرح یہ ایسے، اس کے اندر جو مواد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ایسے ایسے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ پیس رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، وائٹ کالر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ پیس رہے ہیں۔ لیکن امیر سے امیر تر وہ سروائیو کر رہا ہے، اور غریب سے غریب تر نیچے والا وہ کہیں بھی کہیں سے بھی مانگ سکتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو رات کو روٹی کھلا دیتا ہے۔ لیکن اصل جو لوگ پیس رہے ہیں نا وہ ہیں وائٹ کالر، جو کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تو دوستو یہ ایک میسج تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہے ضرور شیئر کریں، ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور رمضان کا مہینہ ہے، اس کے اندر ڈبل 2 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے اور اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ایک فرض نماز پڑھنے سے 27 فرض نمازوں کا ثواب ملتا ہے مسجد میں جا کے، ایسے ہی ہے نا۔ تو دوستو یہ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر التماس ہے، ریکویسٹ ہے، اللہ پاک نے جتنا آپ کو نوازا ہے اس کے مطابق آپ چھپ کر جا کر اس کے ساتھ پیار سے، ادب سے آپ اس کی خدمت کریں۔ یقین مانیے وہ پھوٹ پڑے گا، وہ رو پڑے گا، پھول کی پتی بھی لگے تو وہ رو دے گا، کیونکہ وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب سے نہ جانے کتنے عرصے سے وہ دعائیں کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مہینے کا اینڈ ہے، 5واں جو روزہ شروع ہو گیا ہے، گھر میں راشن بھی ڈالنا تھا، پریشان تھی، کوئی ٹیوشن بھی نہیں آ رہی کافی عرصے سے، ٹھیک ہے، اور پریشان تھا، پورا ماہ پڑا ہوا ہے، یا اللہ پاک میں کیا کروں، میری مدد فرما۔ اس طرح اس بندے کے UK والا بندہ جو ہے، اس کے دل کے اندر
اللہ پاک نے اس بندے کے لیے محبت ڈال دی اور اس کا پوچھنے کا انداز بھی باکمال تھا جس سے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ کہتا ہے اس نے مجھے میسیج پڑھایا، کہتا ہے کہ السلام علیکم میرے پیارے بھائی، آپ کیسے ہیں، فیملی کیسی ہے، اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ لیکن وہ بیچارہ کیا کرتا، وہ کہتا میں رو پڑا۔ میں کہ یا اللہ پاک میں اس کو کیا بتاؤں، میری خودداری اجازت نہیں دیتی، لیکن اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈالا اور اس کی ہیلپ کر دی۔ اس کے صرف اور صرف 60 پاؤنڈ لگے، لیکن اس کے لیے ایک ماہ کا راشن ڈل گیا۔ دوستوں آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ میں کل ہی میں بازار گیا اور میں نے کیلے لینے گیا تو اس نے کہا کہ 400 روپے کے درجن کیلے ہیں۔ تھوڑی سی حالت بہتر تھی، اس سے نچلی حالت میں 350۔ آپ اندازہ کریں، یہ تو میں ایک لوکیلٹی میں گیا تو یہ عالم تھا، ایک بڑے اگر مارٹ میں جائیں تو 500 سے کم اس کی قیمت نہیں ہوگی، اچھی حالت میں جو کیلے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کا یہ عالم ہے کہ اس وقت جو ہے کیلے، ہمارا پاکستان ایک عجیب، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، زبانی کلمہ تے ہر کوئی پڑھدا، دل دا کلمہ کوئی ہو۔ دوستو یہ واحد کنٹری ایسی ہوگی کہ جس میں جب رمضان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے جو تاجر برادران ہیں، جو ٹریڈر ہیں، اور وہ مہنگائی 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں پورے ورلڈ میں پڑھاتا ہوں، میں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں، انٹرویو لیتا ہوں پیرنٹس کا، بچوں کا پوچھتا ہوں، تو وہ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں باہر کے لوگ، ایون کہ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ باہر یورپ میں ہے، کینیڈا، امریکہ، یو کے وغیرہ میں وہ ڈسکاؤنٹ لگا دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک اس میں۔ لیکن پاکستان کے اندر مہنگائی 10 گنا اوپر چلی جاتی ہے، اور غریب بندہ جو ہے وہ کیا کرے یار، کیسے وہ سروائیو کرے؟ تو دوستو اپنے ارد گرد ماحول دیکھیں اور تلاش کریں ایسے وائٹ کال لوگوں کو جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ لازمی نہیں ہے میرے بھائی کہ جس کے پاس گاڑی ہے یا گھر اپنا ہے تو وہ غریب نہیں ہے، وہ بھی غریب ہو سکتا ہے۔ وہ گاڑی تو اس کے پاس ہے لیکن پیٹرول کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر تو ہے لیکن راشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس وقت عالم ہے پاکستان کا۔ تو لازمی نہیں آپ کسی غریب کو دیکھیں، آپ اپنے ہمسائے کو دیکھ لیں، وہ صاحب حیثیت تو آپ کو لگ رہا ہوگا لیکن پوچھنے کا انداز بھی آپ کا باکمال ہونا چاہیے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ پوچھ لیں، سوال پوچھ لیں کہ اگر ایسا میں کروں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اگر وہ اجازت دے یا خاموشی کیا کرے، پھر بھی چپکے سے جا کر چھپ کے اس کی جیب میں جتنی آپ کی توفیق ہے وہ ڈال دیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ نہ ہو کہ آپ 300 400 500 ڈال کے آ جائیں، اس سے کچھ بھی ہے نا، آٹا نہیں آتا یار، 2 کلو آٹا نہیں آئے گا، اتنی مہنگائی ہے پاکستان میں۔ کم از کم یار 5 سے 6 ہزار 10 ہزار اپنی حیثیت کے مطابق آپ ضرور ڈالیں تاکہ اس کے گھر میں کچھ راشن پڑ جائے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ ایک درد تھا سینے میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں۔ میں اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہوتا ہے میں بھی اللہ کے کرم اور فضل سے، توفیق سے کوشش کر دیتا ہوں، لیکن مجھ سے جو زیادہ اچھے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اچھے پیسے والے ہیں جو سن رہے ہیں اس وقت میرا میسج، پلیز 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 آپ وہ شیئر کر دیں، ان کو شیئر کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی بندہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، ٹھیک ہے، +92 300 44 89109، قاری محمد قاسم علمی، ٹھیک ہے۔ اور یہی جیز کیچ پہ بھی ہے، محمد قاسم جیز کیچ پہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مجھے ٹرانسفر کر دیں، میں آپ کی امانت ٹھیک اسی طرح آگے اللہ کے کرم اور فضل سے پہنچا دوں گا۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو وائٹ کالر ہیں، اگر آپ کی جو امانت میرے پاس آئے گی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم سے میں اس مستحق بندے تک پہنچا دوں گا، بلکہ خود جا کر چھپکے سے دے آؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے دوستو۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھی ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، تیری تمام نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، خوش شکل دی ہے، لباس دی ہے، پہننے کو، کھانے کو، سب کچھ دیا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ اے اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرما، ہم دینے والے بھی بن جائیں، بانٹنے والے بھی بن جائیں۔ یا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما، میں بھی زیادہ سے زیادہ تیرے بندوں میں
یہ رزق جو ہے وہ آگے بیچ سکوں، پہنچا سکوں تیرے فضل اور کرم سے۔ سونے ربا، جو لوگ بھی میرے دوست سن رہے ہیں جو باہر ہیں رمضان کے اندر پلیز ایسے کچھ گھر ہیں میں جانتا ہوں بہت اپسٹ ہیں، بہت پریشان ہیں، تو مجھ سے آپ رابطہ کریں میرے کانٹیکٹ پہ اور مجھے اب وہ امانت اپنی سینڈ کر دیں، میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی امانت وہاں تک پہنچا دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔